MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اذان.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فاصبروا إن الله مع الصابرين अस्माए बारी ताला के ज़िक्र पर मुश्तमिल जो खुतबात का सिलसिला जारी है, उस ताल्लुक़ में गुज़श्ता खुतबे में मैंने सब्र से मुतल्लिक़ जमात को तलक़ीन की थी, ख़ुसूसन इसलिए कि दावत इल्लाह के ताल्लुक़ में जैसा गहरा रिश्ता कुरान करीम ने सब्र के साथ बांधा है, उसकी कोई और मिसाल दिखाई नहीं देती। दुनिया की किसी किताब में दावत इल्लाह के मज़मून को सब्र से इस मजबूती और क़तियत के साथ नहीं बांधा गया जैसा कि कुरान करीम ने बांधा है, और इसके हर पहलू को बयान फरमाया है। इस ताल्लुक़ में सब्र की जितनी किस्में हैं
جس جس قسم کے صبر کی ضرورت پیش آ سکتی ہے ان سب کا بیان ہے۔ یہ دو آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں سورہ الانفال کی 46ویں اور 48ویں آیات ہیں، ان میں بھی یہی مضمون جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یہاں بظاہر تو قتال کی بات ہو رہی ہے، مگر قتال جہاد کا ایک حصہ ہے، ایک نوع ہے، اور اس آیت کریمہ میں جو طرز بیان اختیار فرمائی گئی ہے وہ جہاد کی ہر قسم پر حاوی دکھائی دیتی ہے۔ فرمایا جب بھی تم کسی دشمن کی ٹولی سے جب بھی تمہارا کسی دشمن ٹولی سے آمنا سامنا مڑ بھیڑ ہو جائے تو ثبات قدم دکھانا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور ثبات حاصل کرنے کا راز اس بات میں ہے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑے نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور بزدلی دکھا دو گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور جو تمہاری ہوا بندھی ہوئی ہے وہ ہوا ٹوٹ کر بکھر جائے گی، فَاصْبِرُوا، پس علاج یہی ہے کہ صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں دعوت اللہ کا جہاں تک تعلق ہے، اس سلسلے میں بھی دو باتیں میں خاص طور پر ان آیات کے حوالے سے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اول یہ کہ ثبات قدم کا راز ذکر الہی میں ہے، اور بسا اوقات بہت سخت دشمن جماعتیں مقابلے پر نکلتی ہیں، بڑے بڑے بدگو علماء باقاعدہ منصوبے بنا کر اپنے ٹولے ساتھ لے کر سامنے آتے ہیں اور بد نیتوں کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ وہ موقع ہے جب کہ بظاہر تلوار کا جہاد نہیں بھی ہے، تب بھی قدم اکھڑنے کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس وقت اگر تم نے جرأت حاصل کرنی ہے، دل کا ثبات حاصل کرنا ہے، یہاں قدموں سے زیادہ دل کے ثبات کی بات ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو کثرت سے ذکر الہی کرتے رہنا، اور اگر ایسا کرو گے تو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ اس کے نتیجے میں تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دوسرا ثبات کا راز اور جمعیت اور طاقت کا راز یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دامن نہیں چھوڑنا، ولا تنازعوا، اور آپس میں اختلاف نہیں کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنا نہیں۔ اگر تم ایک دوسرے سے جھگڑو گے اور اختلاف کرو گے اور تمہاری جماعتیں پھٹ جائیں گی، فتفشلوا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دشمن کے مقابل پر بھی تم ضرور بزدلی دکھاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہارے روب کی جو ہوا بندھی ہوئی ہے وہ جاتی رہے گی، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، صبر سے کام لو۔ یہاں صبر کے دو معنی ہیں، دونوں معنوں ہی میں یہاں یہ اطلاق پاتا ہے۔ اول یہ کہ دشمن کے مقابل میں صبر سے کام لو، دوسرے ان امور میں صبر سے کام لو جن کے نتیجے میں تم پھٹ جایا کرتے ہو۔ ایک دوسرے سے تعلقات ایسے قائم رکھو کہ اگر کسی کی طرف سے زیادتی ہو بھی جاتی ہے تب بھی صبر کے نمونے دکھاؤ، تاکہ تمہارے آپس کے اختلاف نہ بن جائیں اور وہ اختلاف بڑھ نہ جائیں، کیونکہ جہاں الہی جماعتوں میں اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں وہاں ضرور ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، غیر سے مقابلے کی بجائے وہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے کرنے لگتے ہیں، اور اس کا لازمی نتیجہ بزدلی ہے۔ بس جہاں تک میں جماعتی حالات پر نظر رکھتا ہوں،
قطعی طور پر اس بات میں ایک ذرہ بھی شک نہیں دیکھتا کہ جہاں بھی جماعتیں آپس میں پھٹی ہیں وہاں ساری برکتیں اٹھ گئی ہیں، وہیں بزدلی پیدا ہوئی ہے، وہاں سے دعوت اللہ کا مضمون اٹھ گیا ہے۔ جیسے پرندہ گھونسلے کو چھوڑ دے، اس طرح دعوت اللہ ان لوگوں کے گھروں سے غائب ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کی رضا کی بجائے اس کی ناراضگی کے موجب بن جاتے ہیں۔ اور صبر کا یہاں جو مضمون ہے وہ خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ جب بھی ان لوگوں کے اختلافات کی تحقیق کی جاتی ہے تو جواباً یہ کہتے ہیں فلاں نے ہم پر زیادتی کی ہے، اور جب اس فلاں سے پوچھتے ہیں تو پہلے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اس نے زیادتی کی ہے۔ اور جب بھی جماعتی کوششوں کے نتیجے میں ان میں صلح کروانے کی کوشش کی گئی تو یہ بحث کبھی ختم نہیں ہوئی۔ ان بحثوں میں پڑھ کر آج تک میں نے کبھی تسلی بخش نتیجہ نکلتے دیکھا نہیں۔ مسلسل سال ہر سال سے ایک دوسرے پر الزام تراشیاں جاری رہتی ہیں، اور ایک بھی فریق یہ نہیں مانتا کہ قصور میرا تھا، اس کا نہیں تھا۔ بس ایسی صورت میں جب بھی کامیابی ہوئی ہے وہاں اس وقت ہوئی ہے جب اطیع اللہ و اطیع الرسول کا مضمون چلا ہے۔ بعض دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی کا حوالہ دے کر، یہ بتا کر کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے آپ کی نمائندگی کے منصب پر فائز فرمایا ہے، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ان جھگڑوں کو چھوڑ دیں اور بھول جائیں۔ جہاں دلوں میں اطاعت کا جذبہ تھا، جہاں اللہ کی محبت اس حد تک غالب تھی کہ محمد رسول اللہ کے نام اور اللہ کے نام کے اوپر پھر ان سے انکار ممکن نہیں رہا، وہاں بسا اوقات یہ بھی ہوا کہ ان لوگوں نے سب جھگڑے بھلا دیے، یہ بحث ترک کر دی، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے پھر وہ یکجان ہو گئے۔ بس اس آیت کے ہر حصے کا ہر دوسرے حصے سے گہرا تعلق ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کے بغیر یکجہتی نصیب نہیں ہو سکتی، وہ وحدت نصیب نہیں ہو سکتی جس کے بغیر آپ کبھی بھی غیر اللہ سے مقابلے نہیں کر سکتے۔ اس وحدت کے بغیر آپ میں طاقت ہی نہیں کہ آپ غیر اللہ سے مقابلہ کر سکیں۔ اور یہی آج خصوصیت سے بعض جماعتوں میں بلا بنی ہوئی ہے کہ سال ہا سال کی نصیحتوں کے باوجود ان کی بحثیں، ان کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ایک فریق کو کاٹ کر پھینک کر الگ کر دینا پڑے تو اب میں اس سے گریز نہیں کروں گا، کیونکہ آج وہ دور آ چکا ہے، ہم اس زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جبکہ دعوت اللہ بڑی زور اور شان اور طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ تمام دنیا کے ممالک میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ بس ان چند لوگوں کی خاطر، ان کی دلداریوں کی خاطر کہ ان کے دل نہ ٹوٹیں، نظام جماعت سے الگ ہو کر ان کے دوستوں کو ٹھوکر نہ لگے، کب تک ہم جماعتی نقصان برداشت کرتے رہیں گے؟ بس یہ آخری تنبیہ ہے۔ بعض صورتوں میں میں ایسے اقدام کر چکا ہوں، اگرچہ میرے دل پر یہ بہت بوجھل ہوتے ہیں، لیکن باقی جگہ بھی اب وہی جماعت رہے گی جو ایک ہے، اور اختلافات آپس میں طے ہوں یا نہ ہوں، نظام جماعت کے نمائندے جب آخری فیصلہ کریں گے، اگر وہ غلط ہے تو خدا پر ہے کہ وہ خود اس کے نتیجے میں کسی مظلوم کی اشکشوئی فرمائے، اور اللہ ہی پر ہے کہ وہ دلوں پر نظر ڈالتا ہے کہ کس نے فیصلے کس نیت سے کیے تھے۔ یہ فیصلے پھر خدا کے ہاتھ میں ہوں گے، مگر اس دنیا میں بہرحال وحدت کے قیام کی خاطر تمام جماعت کو ایک ملت واحدہ بنانے کے لیے تمام تفریقوں کو مٹانا ہوگا، اور یہی نصیحت ہے اس آیت کی۔ اور اس کے متعلق میں پھر عرض کرتا ہوں کہ صبر کے بغیر یہ بات ممکن نہیں۔ فیصلوں کے متعلق بھی اگر آپ سر تسلیم خم کرنا چاہیں، اطاعت پر تیار بھی ہوں، تو بسا اوقات دل بہت صدمہ محسوس کرتا ہے۔ ایسا شخص جو سمجھ رہا ہو اور یقین رکھتا ہو، چاہے اس کا یقین غلط ہی کیوں نہ ہو، کہ فلاں نے مجھ پر زیادتی کی تھی اور نظام جماعت کا نمائندہ آیا
اس نے فیصلہ اس کے حق میں کر دیا ہے، اور مجھ پر دباؤ ہے کہ میں اپنی انا توڑ کر اس کے سامنے جھک جاؤں، اس سے صلح، اس کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھاؤں۔ تو بڑے دکھ کا معاملہ ہے۔ اس کے دل کی کیفیت میں اپنے ذہن کو منتقل کر کے دیکھیں تو بعض دفعہ اس پر شدید ابتلا آ جاتا ہے، جو آخر وقت تک اپنے آپ کو سچا سمجھ رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فصبروا، وصبروا، صبر سے کام لو، صبر ہی ان باتوں کا علاج ہے، اور جو اللہ کی خاطر صبر کرتا ہے اس کا اجر اللہ پر ہے، بس یہ نقصان کا سودا نہیں۔ دنیا کی نظر میں، برادری کی نظر میں اگر وقتی طور پر کچھ انسان خفت بھی محسوس کرے، مگر اگر رضائے باری تعالیٰ کی خاطر ہے تو اللہ اس کا اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ آپ کی نسلیں بھی ان فضلوں کو سنبھال نہیں سکیں گی۔ بس صبر کے رستے پر ہی اللہ کی رضا ہے، اسی رستے پر صبر کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ پھر دوسری آیت کریمہ جو میں نے آج کے مضمون کے لیے چنی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو کانا، یہ آیات کہنا چاہیے، 3 آیات ہیں۔ انہو کانا فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم منہم تضحکون انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ بس دعوت اللہ کرنے والوں کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، دعوت اللہ کی تیاری کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے، اور دعوت اللہ کے نتیجے میں جو لوگ ہدایت کا فیض پاتے ہیں وہ بھی صبر پر گامزن ہوں تو وہ فیوز سے فائدہ اٹھاتے، آسمانی فیوز کو حاصل کرتے ہیں، ورنہ ان کی دنیاوی کوشش اور جد و جہد اور خدا کی خاطر تکلیف اٹھانا اگر صبر سے عاری ہو جائے تو وہ اپنے پھلوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بس آنے والوں کے لیے بھی نصیحت ہے، کیونکہ ہر نیا آنے والا جو اللہ کی آواز پر لبیک کہتا ہے وہ لازماً ایک ابتلا کے دور سے گزارا جاتا ہے، اور خدا کی تقدیر یہی ہے کہ دعوت اللہ کے ساتھ ابتلا بھی پھیلتے چلے جائیں، اور دعوت اللہ کے نتیجے میں آنے والوں کو بعض دفعہ اپنے سامنے آگ دکھائی دے، اس آگ میں سے گزریں تو پھر وہ جنت تک پہنچ سکتے ہوں۔ ایسی صورت میں بھی کون سا ذریعہ ہے جسے اختیار کریں تو اس اعلیٰ مقصد کو حاصل کر لیں۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، میں نے انہیں آج کے دن جزا دی ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر اختیار کیا، انہم هم الفائزون، اور یہ تو مقدر ہے، طے شدہ بات ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ پہلی آیات میں جو میں نے تلاوت کی، خدا تعالیٰ نے آنے والوں کے لیے کی قربانیوں اور ابتلاؤں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اس رنگ میں کہ یہ سارا دور انہوں نے دعائیں کرتے گزارا ہے، اللہ کا فضل چاہتے ہوئے، اس سے رحم کے طلبگار ہوتے ہوئے، مسلسل دعا میں مصروف لوگ تھے جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، اور چونکہ وہ دعائیں کرتے رہے، اللہ سے رحم طلب کرتے رہے، اس لیے اللہ ہی نے ان کو صبر کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ فرماتا ہے میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، آمنا، یہ کہہ کر ہم ایمان لے آئے ہیں، محض اللہ کو رب سمجھتے ہوئے، اسی پہ توکل رکھتے ہوئے، غیر اللہ کی نفی کرتے ہوئے جو دعوت ایمان کی دعوت ہمیں پہنچی ہم نے اس پر لبیک کہہ دیا۔ فاغفر لنا، بس اے ہمارے رب اب ہم سے بخشش کا سلوک فرما، ورحمنا، اور ہماری حالت پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں نئے آنے والوں کا بخشش طلب کرنا تو سابقہ گناہوں سے کے تعلق میں ہے، رحم ان مظالم کے نتیجے میں ہے جو دشمن کر رہا ہے، ان سے تو رحم کی توقع نہیں، دشمن تو مظالم کرتا ہے اور کرتا چلا جائے گا، مگر ان کے مظالم کے نتیجے میں اللہ سے رحم مانگا جا رہا ہے۔ اور دوسرا
یہ بھی اس میں ایک حکمت کی بات سمجھائی گئی ہے کہ نئے آنے والے جب تکلیفوں اور مصیبتوں میں سے گزریں تو لوگوں سے رحم نہ مانگا کریں، بلکہ جس کو رب بنایا تھا، جس کی خاطر ایمان لائے، اسی سے رحم طلب کیا کریں۔ اور یہ بات خاص طور پر آج کے دور میں سمجھانے کے لائق ہے، کیونکہ پاکستان میں خصوصیت کے ساتھ جب بھی کوئی احمدی ہوتا ہے اس کے اوپر مصیبتوں کا ایک بظاہر نہ ختم ہونے والا دور شروع ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کی ابتلاؤں سے آزمایا جاتا ہے، اس کے اپنے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے دوست دشمن بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض دفعہ بہن بھائی بھی اس کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اس نے احمدی ہو کر ہماری ناک کاٹ دی ہے، اپنی دنیاوی عزتوں کی خاطر وہ اپنے جگر گوشے کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مصائب ہیں جن سے کئی لوگ گزرتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو کنگال ہو گئے، جو گھروں سے نکالے گئے، جائیدادوں سے عاق کیے گئے، اور اس کے باوجود وہ اللہ کے فضل کے ساتھ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اپنے تذکرے، اپنی کمزوری، اپنی درد کے تذکرے اگر کرتے بھی ہیں تو کسی لالچ یا مدد کی تمنا کے توقع کے ساتھ نہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ جب کسی نو مبائع نے اپنے دردناک حالات مجھے لکھے تو باوجود اس کے کہ اس نے کچھ مانگا نہیں تھا، میں نے اس کے نتیجے میں جماعت کو ہدایت کی کہ فوری طور پر رابطہ کریں اور جس حد تک بھی ممکن ہے ان کی مدد کریں۔ تو جواب یہ آیا کہ انہوں نے جواباً یہ کہا ہے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم نے تو محض دعا کی خاطر لکھا تھا، مگر ہمیں دنیا میں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے، جیسی روکھی سوکھی مہیا ہوئی وہی کھا کر گزارا کریں گے، مگر ہم کسی سے دنیا میں مدد کے محتاج نہیں ہیں، نہ ایسی مدد قبول کریں گے۔ بس بڑے عزت والے لوگ ہیں، بڑے سربلند انسان ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو خدا کے حضور سربلندی عطا کی جاتی ہے، جو خدا کے سامنے جھکتے ہیں اور غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، وہ اپنوں کے سامنے بھی سر جھکانے سے حیا محسوس کرتے ہیں۔ انہی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج کے دن ان کی جزا مجھ پر ہے اور میں ہی جزا دوں گا، کیونکہ انہوں نے صبر کے حیرت انگیز نمونے دکھائے۔ انہم ہم الفائزون، اور یہی وہ گروہ ہے جو دراصل غالب آیا کرتا ہے۔ بس نو مبائین میں اگر ایسے لوگوں کی تعداد بڑھے اور تبلیغ کرنے والا ان کو سمجھاتا رہے شروع سے آخر تک کہ جس خدا کی خاطر تم نے ہدایت کو قبول کیا ہے وہ خدا اب تمہارا ذمہ دار ہے اور اس کے سوا کسی اور طرف نظر نہ کرنا، اگر یہ سمجھا کر اس کو آخری فیصلہ کرتے ہوئے بیعت پر آمادہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ گروہ ہے جو غالب آنے والا ہے۔ پھر ایسے نئے بیعت کرنے والے کثرت سے دوسروں کی بیعت کرواتے ہیں اور اپنے سارے ماحول کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں، اور اس کی بھی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ شروع میں تکلیفیں اٹھائیں، ثابت قدم رہے، مگر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دل بدلنے شروع کیے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک خط اسی موضوع پہ ملا جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک نوجوان نے جب بیعت کی ہے تو اس کو مارا کوٹا گیا، بند رکھا پہلے گھر میں، پھر جب وہ بالآخر رہائی پا کے باہر نکلا تو ہر قسم کی مصیبتیں اس نے برداشت کیں، مزدوریاں کیں، لیکن اپنے پاؤں پر کھڑا رہا۔ بالآخر اس کی ماں کا دل پسیجا، اس نے واپس بلایا، اور جب دیکھا کہ اس کی تو کایا پلٹی ہوئی ہے، یہ تو 5 وقت کا نمازی بن گیا ہے، تہجد گزار ہے، تو اس نے اپنے باقی بچوں کو بھی سمجھایا کہ تم کیا کر رہے ہو، کس کی دشمنی کر رہے ہو، یہ تو پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر سارے گھر کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا ہوئی۔ تو ہم الفائزون کا یہ مضمون ہے جو آئندہ تو جاری ہوگا، اس دنیا میں بھی جاری ہوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غلبے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں، ان کے خمیر میں غالبانہ رکھا گیا ہے۔ بس دعوت اللہ کریں تو ایسے خدا کے کامل عاجز بندے بنائیں جن کا سر خدا کے حضور ہمیشہ جھکا رہے، لیکن غیر اللہ کے سامنے سر جھکانا وہ نہ جانتے ہوں۔
ان کے ضمیر کے خلاف، ان کے خمیر کے خلاف یہ بات ہو کہ وہ خدا کے سوا کسی کے سامنے سر جھکا دیں، ضرور ان کو سرافراز کیا جائے گا، اور ضرور یہی ہیں جنہیں ہمیشہ سرافراز کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ان ربکم الذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر ایسے بھی لوگ ہیں تم میں سے جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ ان کو مصیبتوں میں مبتلا کیا گیا، بعد اس کے کہ ان کو مخالفت کے عذاب میں بھونا گیا۔ فتنو کا ایک یہ بھی مطلب ہے آگ پر بھوننا، اور ابتلا میں ڈالنا بھی فتنے کا مطلب ہے۔ تو آزمائشوں میں ڈالے گئے اور دردناک عذاب پر بھونے گئے، اس کے نتیجے میں انہوں نے ہجرت اختیار کی۔ مگر ہجرت کس چیز سے، کس کی طرف؟ اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی تقدیر ہی کی طرف ہجرت کی، اور اب ان باتوں کو چھوڑا نہیں جن کے نتیجے میں ان پر ابتلا آتا تھا۔ ایک بہت ہی پیارا مضمون ہے جس کو دیکھ کر انسان کی روح اس پر نچھاور ہونے لگتی ہے۔ فرمایا میری راہ میں ہجرت کرنے والے ان پاک عادات سے نہیں بھاگتے جن عادات کے نتیجے میں ان پر مصیبتیں توڑی جاتی ہیں، اس لیے ہجرت کے باوجود ان کو بزدل نہیں کہا جا سکتا۔ جن خصال کی وجہ سے، جن عادات کی وجہ سے، جس دعوت اللہ کی وجہ سے ان کو پہلے آزمایا گیا تھا، پہلے مشکلات میں ڈالا گیا تھا، جب ہجرت کرتے ہیں تو پھر انہی باتوں کی تکرار کرتے ہیں۔ فرمایا ثم جاہدوا وصبروا، نکالے گئے تھے، گھر چھوڑنے پڑے تھے ان مصیبتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، پھر جب باہر نکلے پھر وہی کام شروع کر دیے، ایک لہجہ کے لیے بھی دعوت اللہ سے باز نہیں آئے۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، من بعدہا کا مضمون بھی بہت عجیب ہے۔ فرمایا غفور الرحیم تو ہے، لیکن بعض مہاجر ایسے ہیں جو اپنی نیک صفات سے بھی ہجرت کر جاتے ہیں، جن للہی باتوں کی وجہ سے دنیا ان کی دشمن ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں گھر چھوڑتے تو ہیں، لیکن بعض بدنصیب ایسے ہیں کہ ان عادتوں سے بھی ہجرت کر جاتے ہیں۔ ان کے لیے خدا کا یہ وعدہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو غفور اور رحیم پائیں گے۔ ان کے لیے وعدہ ہے کہ تکلیفوں سے ہجرت کرتے ہیں، مگر اللہ کی خاطر ان کاموں سے ہجرت نہیں کرتے جن کاموں کے نتیجے میں ان کو تکلیفیں دی گئی تھیں۔ بس جب بھی ایسے مہاجروں پر میری نظر پڑتی ہے جو پاکستان سے آ کر جرمنی آباد ہوئے یا انگلستان میں آباد ہوئے یا دوسرے ممالک میں جا بسے، اور پھر بھی تبلیغ میں اسی طرح منہمک اور مصروف ہیں جس طرح پہلے مصروف تھے، تو یہ آیت مجھے ان کو سلام بھیجنے پر مجبور کرتی ہے۔ میرے دل کی محبت ان کے لیے اچھلتی ہے۔ اے مبارک لوگو، خدا نے تمہارا ہی ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان نیکیوں کے نتیجے میں مصیبتیں سہیڑتے ہوئے اپنے آپ کو آگ پر بھونتا ہوا دیکھنے کے باوجود اور اس کا مزہ چکھنے کے باوجود تم نکلے ہو تو پھر انہی کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اب تمہارا اجر خدا پر ہے، وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر دکھانے والے ہیں جن کا صبر خدا کے ہاں منظور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیار کی نگاہیں ان پر پڑتی ہیں۔ فرمایا ہاں اس کے بعد جب وہ دوبارہ یہی حرکت کرتے ہیں تو اللہ کو بہت پیارے لگتے ہیں، سارے گناہ بخشے جاتے ہیں، ایسے رحم کے مورد بنتے ہیں جو بار بار ان پر نازل ہوگا، کیونکہ رحیم اس ذات کو کہتے ہیں جو رحم فرماتی ہے اور پھر رحم فرماتی ہے اور پھر رحم فرماتی ہے اور رحم فرماتی چلی جاتی ہے۔ تو کیسا نیک انجام ہے، مگر صبر کے نتیجے میں نصیب ہوا۔ اور یہاں صبر کا معنی نیکیوں سے چمٹا رہنا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی یہ تعریف فرمائی کہ صبر محض مصیبتوں پر ثابت قدم رہنے کا نام نہیں، صبر نیکیوں سے چمٹ جانے کا نام ہے۔ ہاں جو کچھ بھی ہو، ایک نیکی جو اختیار کر لی جائے پھر اسے انسان کبھی بھی نہ چھوڑے۔
پھر آل عمران کی آیت 121 ہے جس میں یہ صبر کا مضمون ایک اور رنگ میں پیش فرمایا گیا، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ کہ تم ایک خدا کے بھیجے ہوئے پر ایمان لے آئے ہو، اور اس ایمان کے نتیجے میں لازماً تمہیں سزائیں دی جائیں گی اور دی جا رہی ہیں، اس کے سوا کوئی برائی نہیں ہے جو تم میں دیکھتے ہیں۔ اب ان کی دشمنی کی حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، تمہیں جو بھی اچھی بات پہنچے ان کو تکلیف دیتی ہے، اس لیے خواہ تم تبلیغ کرو یا نہ کرو۔ اب ان کی دشمنی سے کے دائرے سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، سوائے اس کے کہ اللہ تم پر فضل کرنا چھوڑ دے۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ ان کی دشمنی سے بھاگنے کی خاطر خدا کے فضلوں سے محروم رہ جاؤ اور اللہ آئندہ سے تم پر فضل نازل کرنا بند کر دے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پس جتنی بھی تمہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے حسنات پہنچتی ہیں، نعمتیں عطا ہوتی ہیں، اللہ کی طرف فضل تم پر نازل ہوتے ہیں، ہر فضل ان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی برائی پہنچے تو اس پر یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب ایک بات تو خاص طور پر قابل ذکر یہ ہے کہ حسنۃ ان کا لفظ بھی بڑا وسیع ہے اور سیئۃ ان کا بھی۔ سیئۃ سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی تکلیف پہنچے جو بدنی طور پر آپ کے لیے نقصان دہ ہو، یا مالی طور پر نقصان دہ ہو، یا جانی طور پر نقصان دہ ہو۔ سیئہ عادات کے بد ہونے کا نام بھی ہے۔ اگر آپ نیکیوں سے پھر جائیں، اگر بدیوں کا شکار ہو جائیں تو یہ لوگ بہت خوش ہوں گے۔ بس ہجرت کرنے والے بھی اور وہ بھی جو ہجرت کے بغیر، ہجرت سے پہلے ایک معاند ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ تم خدا کی خاطر ایک ایسے راستے پر چل پڑے ہو جہاں خدا کے فضل نازل ہوں گے، لیکن ہر فضل غیر کو تمہیں مصیبت پہنچانے پر اور بھی زیادہ اکسائے گا، اور ہر فضل کے نتیجے میں ان کی دشمنیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اور پھر یہ چاہیں گے کہ تم بد ہو جاؤ، تمہارے اندر برائیاں گھر کر جائیں، ہر قسم کے عیوب جو ان میں پائے جاتے ہیں وہ تمہارے اندر بھی دوبارہ داخل ہو جائیں، یا اس کے علاوہ اگر کبھی کوئی حادثاتی طور پر تمہیں تکلیف پہنچ جائے تو یہ ساری چیزیں مل کر ان کے لیے خوشیوں کا موجب بنتی ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر سے کام لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو۔ صبر سے کام لو تو واضح ہے، تقوی اختیار کرو کن معنوں میں؟ یہاں دو پہلو ہیں جن کا ذکر کھول کر کرنا ضروری ہے، کیونکہ وعدہ یہ ہے لا یضرکم کیدہم شیئا، پھر تمہیں ان کی کوئی اسکیم، کوئی سازش بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ بس یہ مسئلہ بہت اہم ہے، کیا کریں ہم کہ دشمن دانتوں میں رہتے ہوئے زبان دانتوں کی ضرب سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ اپنے دانت بھی بے احتیاطی سے اپنی زبان کو کاٹ جاتے ہیں، لیکن اگر زبان دشمن دانتوں میں گھری ہوئی ہو پھر تو اس کا بچ نکلنا امر محال دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم تمہیں ترکیب بتاتے ہیں، تصبروا وتتقوا، صبر سے کام لو، اور تتقوا کا ایک معنی ہے حتی المقدور احتیاطی تدابیر اختیار کرو، اور دوسرا معنی ہے اللہ سے ڈرو اور غیر اللہ سے نہ ڈرو۔ تو فرمایا یہ تم پر شرط ہے کہ ایسے حالات میں صبر کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کرو، لیکن دشمن سے ڈرتے ہوئے نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اور محض اسی سے ڈرتے رہو۔ اگر تم یہ شرائط پوری کرو گے تو خدا کا وعدہ ہے
لا یضرکم کیدہم شیئا، کہ ان کی کوئی تدبیر، کوئی ترکیب، کوئی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اس لیے کہ خدا ان کے تمام اعمال کا گھیرا لیے ہوئے، ان کے ارد گرد جو شر پھیل رہے ہیں وہ سب خدا کے گھیرے میں ہیں۔ جب تک خدا اس گھیرے کو توڑ کر کسی تک وہ شر پہنچنے نہیں دیتا، ناممکن ہے کہ ان کا شر از خود دوسروں پر پھلانگ سکے اور ان کے اوپر حملہ کر سکے۔ پس تم اس گھیرے کے نتیجے میں جو خدا تعالیٰ تمہاری کی خاطر ان کے گرد باندھے ہوئے ہے، اس شر کے دائرے سے باہر رہو گے، لیکن صبر سے کام لینا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ امر واقعہ یہی ہے۔ آپ گرد و پیش کے حالات پر نظر ڈال کے دیکھیں کہ ہر دشمن کی اسکیم کے گرد خدا نے کچھ گھیرے ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ وہ چاہتے تو بہت کچھ ہیں، ان کے دل کے بغض تو ہر وقت کھولتے ہیں، ایک قسم کی جہنم میں مبتلا لوگ ہیں، اور ہر وقت جماعت احمدیت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا شر اچھل کر باہر نہیں نکلتا ہے تو بہت تھوڑا، اور بہت معمولی سا ابتلا پیدا کرتا ہے، اس کی بھی الگ حکمت ہے، اور اس نقصان کو بھی اللہ تعالیٰ پیش نظر رکھتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تمہیں کوئی حقیقی نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ شیعہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ذرہ بھر بھی، ذرہ بھر نقصان سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی تکلیف بھی تمہیں نہیں پہنچے گی۔ اگر یہ معنی لیے جائیں تو تاریخ اسلام بالکل بے معنی دکھائی دے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر صبر کرنے والا اور تقوی کرنے والا اور کوئی وجود نہیں تھا، اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض تکلیفیں پہنچتی رہی، اور اگر تکلیفیں پہنچیں ہی نہ تو صبر کا پھر کیا تعلق ہوا؟ صبر کا لفظ تو بتا رہا ہے کہ کچھ تکلیفیں ضرور پہنچے گی۔ بس یضرکم شیئا سے مراد یہ ہے تمہارے مقاصد کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ جن عظمت کی راہوں پہ تم گامزن ہو، کوئی ان کی شرارت تمہاری راہ نہیں روک سکے گی، تمہارے قدم نہیں تھام سکے گی، تم مسلسل آگے بڑھتے رہو گے، اور جو دکھ تمہیں پہنچے گا اس کے مقابل پر فضل اتنے نازل ہو رہے ہوں گے کہ وہ دکھ تمہیں بالکل بے معنی اور بے حقیقت سا دکھائی دے گا، یوں لگے گا جیسے کانٹا سے چبھ گیا ہے۔ اور یہی صورتحال ہے جو اسلام کے دور اول کی تاریخ ہمارے سامنے کھول کر پیش کر رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں نے صبر کے عظیم نمونے دکھائے اور تقوی کی باریک تر راہوں پر گامزن رہے، اور بڑے صبر کے ساتھ تقوی کے ساتھ چمٹے رہے، اور اس بڑی وسیع جد و جہد میں جو قرآن کے ذریعے بھی جاری تھی اور جہاد اکبر بھی مسلسل چل رہا تھا، اور قتال کے ذریعے بھی جاری تھی اور جہاد اصغر بھی مسلسل جاری تھا، اور نفس کی تربیت کے ذریعے بھی جاری تھی۔ بس یہ عظیم جد و جہد جو تمام زندگی کے دائروں پر پھیلی پڑی تھی، اس میں مسلسل انہوں نے صبر سے کام لیا اور تقوی پر گامزن رہے۔ اس کے نتیجے میں جو ان کو تکلیفیں پہنچی ہیں، خدا کے فضلوں کے مقابل پر ایسی حقیر اور بے معنی دکھائی دیتی ہے کہ اس کے متعلق اگر موازنہ کر کے دیکھیں تو آپ کہہ سکیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ کسی کروڑ پتی کا 1000 روپے کا نقصان ہو جائے تو نقصان تو ہے، مگر وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اس غم میں ہلاک ہو جائے کہ میرے 1000 روپے ضائع ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کروڑ ہی ضائع ہو جاتے، تو وہ ہلکی سی تخفیف کی نظر ڈال کے دیکھے گا 1000 روپے کا کیا فرق پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل مجھے تو کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ بس یہ ان کی نفسیاتی کیفیت ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی اذیت نہیں پہنچے گی۔ اگر اذیت نہ پہنچنی ہوتی تو صبر کا مضمون مذکور ہی نہ ہوتا، صبر کے مضمون کا کوئی اس بات سے تعلق ہی نہ ہوتا۔
بس قرآن کریم کا وہی معنی کیا جائے گا جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ کے صحابہ کے حالات پر اطلاق پاتا ہو اور اس سے تضاد نہ رکھتا ہو۔ بس آپ بھی ان معنوں میں صبر اختیار کریں اور تقوی اختیار کریں۔ جو دشمن میں گھرے ہوئے ہیں، خدا کے ہر فضل ان کی دشمنی کو بڑھا رہا ہے، اور ہر تکلیف جو آپ کو پہنچتی ہے یا ہر برائی جو آپ اپنے اندر داخل ہونے دیتے ہیں وہ ان کی خوشیوں کا موجب بنتی ہے۔ بس دعا اور استغفار سے کام لیتے ہوئے اگر آپ صبر اور تقوی کی راہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں یوں معلوم ہوگا جیسے تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا، اور اللہ تعالیٰ دشمن کو ہمیشہ اپنے گھیرے میں رکھے گا، اور اس کا شر اس گھیرے سے اچھل کر باہر آ کر تمہیں کوئی حقیقی اور گہرا گزند نہیں پہنچا سکتا، گہرا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر فرمایا اگر مقابلے ہوں تو کیا کرنا ہے؟ اگر بعض دفعہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جوابی کارروائی کر بیٹھو کیونکہ تم سے صبر نہ ہو، تو اس صورت میں کیا نصیحت ہے؟ فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم ان کو سزا دو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، تو اتنی ہی سزا دو جتنا تمہیں نقصان پہنچایا گیا ہے، اور ہرگز اعتدال سے تجاوز نہیں کرنا۔ لیکن ہم پھر تمہیں توجہ دلاتے ہیں وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر سے کام لو تو صبر سے کام لینا تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ بس جب بعض اوقات بعض نوجوان پاکستان کے حالات میں ایک لمبے عرصے تک یک طرفہ تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں تو اچانک بعض دفعہ ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور وہ جوابی کارروائی شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے تو اکثر اطلاع اس وقت ملتی ہے جب ہو چکا ہوتا ہے معاملہ، اور اس کے نتیجے میں پھر خصوصیت سے یہ دعا بھی کرنی پڑتی ہے کہ ان کی ایک غیر حکیمانہ حرکت کے نتیجے میں، صبر سے عاری حرکت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دوسرے معصوم احمدیوں کو غیروں کے شر سے بچائے رکھے، کیونکہ صبر کا دامن چھوڑنے کا ایک یہ بھی نقصان ہے کہ جس شخص نے اپنے دل کا غصہ نکال لیا اسے تو بظاہر ٹھنڈ پڑ گئی، لیکن وہ معصوم جو بالکل نہتے اور بے بس پڑے ہوئے ہیں اور ہر طرف دشمن کے گھیرے میں ہیں، بعض دفعہ اس شخص کا بدلہ جو اپنے دل کے جوش کو نکال لیتا ہے ان معصوموں سے لیا جاتا ہے جن کا ایک ذرہ بھی اس میں قصور نہیں ہوتا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو صبر سے کام لینا، صبر بہتر ہے بہرحال، لیکن اگر کبھی کوئی شخص مجبور ہو جائے تو اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس سے زیادتی کی گئی ہے۔ اگر انصاف کے ساتھ اتنا ہی بدلہ لیا جائے تو بسا اوقات اس کا یہ بھی فائدہ پہنچتا ہے کہ سوسائٹی جو حالات سے واقف ہوتی ہے وہ باتیں شروع کر دیتی ہے کہ اس نے کیا تو ہے یہ، لیکن اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، اور اس نے بدلہ لیتے وقت ذرا بھی زیادتی نہیں کی۔ چنانچہ پھر گرد و پیش اس کے حق میں ایک رائے قائم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کی تائید میں آوازیں اٹھنے لگتی ہیں، کیونکہ وہ انصاف پر قائم رہا۔ اور ایسے واقعتاً بہت سے امور مجھ تک پہنچتے ہیں، یعنی فرضی بات نہیں کہ کبھی کسی نوجوان سے غلطی ہوئی اور اس نے زیادتی میں تجاوز نہیں کیا تو ارد گرد کے لوگ بیچ میں داخل ہوئے اور اس شرارت کو بڑھنے اور پھیلنے سے روک دیا۔ مگر حقیقی بات جو دائم یاد رکھنے کے لائق ہے وہ یہی ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر سے کام لوگے تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب اس کے بعد یہ مضمون اپنے انتہا کو پہنچایا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ، اے محمد تو صبر کر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ ایسے بھی لمحے گزرے تھے جب خدا کو یہ کہنا پڑے کہ صبر سے کام لینا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ اگر کوئی یہ ترجمہ کرے تو بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ خود اس مضمون کو آگے کھول رہی ہے، اور یہ غلط ترجمہ کرنے سے جو بعد میں انتہائی گہرے حکمت کے موتی اس آیت میں چھپے ہیں ان سے آپ کی نظر محروم رہ جائے گی، وہاں تک پہنچ نہیں سکے گی۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صبر کے ساتھ پیدا کیے گئے تھے، بہت بچپن میں ہی میں آپ کی فطرت میں صبر گوندا گیا تھا، نہایت دردناک حالات سے پے بپے گزرے۔ باپ کا صدمہ ایسا کہ کبھی اس کا منہ نہ دیکھا، پیدا بعد میں ہوئے اور باپ کی شفقت سے محروم ہی پیدا ہوئے۔ ماں کا صدمہ ایسا کہ جب محبت کی عمر کو پہنچے تو ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا تھا۔ جس دادا نے پالا وہ بھی چھوٹی عمر میں چھوڑ کر چلا گیا، اور پھر خدا تعالیٰ نے ایسے وقت پر آپ کو ایسے اس منصب پر فائز کر دیا کہ جو خاندان کی معمولی ہمدردیاں تھیں وہ بھی ہاتھ سے جاتی رہیں، سب قریبی دشمن ہو گئے، اور خود صبر سے ایسے آزمائے گئے ذاتی طور پر کہ جن صحابہ نے آپ سے محبت کی ان سے بڑھ کر آپ نے محبت کی، اور ان سب صحابہ کی تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑی۔ بعض صحابہ آ کر شکایت کرتے تھے، یا رسول اللہ ہم سے یہ ہو گیا۔ ان کو علم نہیں تھا کہ ان کے دلوں سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کا دکھ تھا۔ بیٹے پیدا ہوئے، ایک کے بعد دوسرا گزرتا گیا، اور دشمن تانے دیتا رہا کہ ابتر ہے ابتر ہے ابتر ہے۔ ایک طرف آپ کی محبت کرنے والی طبیعت کو اپنے معصوم بچوں کی جدائی کا غم، دوسری طرف تانا دینے والوں کی تکلیفیں، مسلسل صبر کے ساتھ منہ زبان پر شکوہ لائے بغیر، اس بات کا تذکرہ کیے بغیر خدا کی خاطر صبر پر قائم رہے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک عورت جو اپنے بیٹے کی قبر پر رو رہی تھی اور واویلا کر رہی تھی، اس کے پاس سے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا بی بی صبر کر۔ تو اس نے جواباً کہا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ کون ہے۔ اس نے کہا جس کا بیٹا مرے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اس کو کیا پتا تھا کہ محمد رسول اللہ کے بیٹے ایک کے بعد دوسرے فوت ہوتے چلے گئے، لیکن آپ نے اس کو یہ نہیں کہا۔ آپ وہاں سے روانہ ہوئے، بعد میں کسی نے کہا تو کیا بات کر بیٹھی، کس سے بات کی ہے؟ جب اس کو پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو دیوانہ وار دوڑتے ہی پیچھے گئی اور کہا یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا صبر کا تو وہ وقت ہوتا ہے جبکہ صدمہ اپنی انتہا کو پہنچا۔ گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ان صدمات سے دوچار ہوتے ہوئے، ان کے دکھ میں سے گزرتے ہوئے اس طرح صبر کرتے رہے کہ اگر یہ واقعہ تاریخ میں محفوظ نہ ہوتا تو ہمیں پتہ بھی نہ چلتا کہ ہر بیٹے کی جدائی پر آپ کو کیسا صدمہ ہوا کرتا تھا، مگر اللہ کی خاطر صبر کرتے تھے۔ بس یہ آیت وصبر ہرگز وہ معنی نہیں رکھتی جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گویا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو بھی صبر کر اور استقلال کے ساتھ دکھوں کو برداشت کر۔ یہ معنی ہرگز نہیں، کیونکہ مان بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما صبرک الا باللہ ہے، تجھے ہم صبر کا کہہ رہے ہیں جبکہ خدا جانتا ہے کہ تیرا صبر تو تمام تر اللہ کی خاطر ہے، اور پہلے ہی سے تو صبر کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ پھر یہ صبر کس پر ہے؟ فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، کہ تو اپنے دکھوں پر تو صبر کرتا ہی ہے، مگر ان کو جن کو خدا کے عذاب نے آ پکڑنا ہے، جن کے متعلق بد انجام دیکھ رہا ہے، ان کا بھی غم دل کو لگا بیٹھا۔ اور یہ اور طرح کا صبر ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا ان کے بد انجام کو دیکھ کر صبر کر اور ان کی خاطر اتنا غم محسوس نہ کر کہ گویا تو اپنے آپ ہی کو ہلاک کر لے۔ تو صبر کا مضمون ایک نئے آسمان میں بلند ہو چکا ہے، نئی رفتیں حاصل کر چکا ہے۔ یہ کہہ کر کہ اے محمد صبر کر،
اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے کہ تمام تر تو خدا کی خاطر صبر کرنے والا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ اتنا رحم دل ہے کہ اب دوسروں کے لیے حزین رہتا ہے، دوسروں کے لیے ہر وقت دل میں غم محسوس کرتا ہے۔ اور یہاں ولا تحزن کا فقرہ ہرگز حکم کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ ایک پیار کا اظہار ہے۔ پیار کا اظہار ہے کہ اللہ کی تیرے حزن پر نظر ہے، ورنہ اگر یہ حکم ہوتا تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم اسی وقت حزن کرنا چھوڑ دیتے، مگر آپ تو مسلسل اس حزن میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ جب آپ کے سر کے بال سفید ہوئے تو آپ نے ان بالوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ عمر نے میرے بال سفید نہیں کیے۔ سورہ ہود میں جب میں نے ان قوموں کے حالات پڑھے جن پر خدا کا غضب نازل ہوا تو ان کے غم نے میرے بال سفید کر دیے۔ بس وہ لوگ جنہوں نے آئندہ آنا تھا، جو محمد رسول اللہ کی دشمنی کے نتیجے میں سزا پانے والے تھے، جن کے عذاب کی خبریں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھیں، ان کے غم پر آپ کا صبر ہے جس کی بات ہو رہی ہے، ان کی تکلیفوں پر آپ کا صبر ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ بس یہ صبر کا مضمون ایک بالکل اور قسم کا مضمون ہے جس سے پہلے دنیا نے نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر اس مضمون کو آپ باندھیں اس صبر کے ساتھ جو اسماعیل نے دکھایا تھا، تو تب یہ مضمون مکمل ہو جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا صبر کرنے والا انسان حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے بڑا داعی اللہ بنایا گیا۔ دنیا کا سب سے بڑا صبر کرنے والا انسان دنیا کا سب سے زیادہ رحم کرنے والا انسان تھا۔ اور دعوت اللہ میں صبر کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ آپ دشمن کے شر سے اللہ کی فضل سے حفاظت میں رہیں، اور خدا تعالیٰ کا پیار آپ کی حفاظت میں ان کے گرد فصیلیں کھینچ دے، مگر صرف اس غرض سے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ صبر جو محمد رسول اللہ کا صبر ہے اس اپنے ساتھ رحم کے جذبے رکھتا ہے، غصے نہیں رکھتا۔ اور یہ وہ صبر ہے جو دوسرے صبروں سے محمد رسول اللہ کے صبر کو ممتاز کر رہا تھا، ورنہ عام حالات میں صبر کا ایک یہ بھی معنی ہوتا ہے، اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ غصے سے کسی نے کوئی بات کہی، چہرے پہ تھپڑ مار دیا، کوئی گالی دی، پتھراؤ کیا، دل غیظ و غضب میں کھول رہا ہے، مگر انسان صبر کر رہا ہے۔ بسا اوقات ایسا صبر بزدلی کی علامت ہوتا ہے، اور اس صبر کے کوئی بھی معنی نہیں، یہ مومن کا صبر نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا صبر اللہ کی خاطر ہوتا ہے، یا اپنے مظلوم بھائیوں کی خاطر ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی جو حکمت کے تقاضے کے خلاف ہوئی، میں اپنا بدلہ تو اتار لوں گا، مگر میرے بے کس اور نہتے اور دفاع سے عاری بھائیوں کا کیا بنے گا جن پر دشمن میرے بدلے اتارے گا۔ اس خیال سے جو صبر کرتا ہے وہ بھی للہ صبر کرتا ہے۔ بس صبر کا مضمون اس غصے کے دبانے سے بھی تعلق رکھتا ہے، مگر صبر کا مضمون رحم سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ بے انتہا رحم کے نتیجے میں انسان صبر کرتا ہے، اور رحم کے نتیجے میں جو صبر ہوتا ہے جانتا ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں، خدا کا عذاب ان کو پکڑ لے گا۔ اگر غصہ ہو تو انسان کہے گا اچھا پھر ٹھیک ہے، جاؤ جہنم میں، تم مجھ سے جو کچھ کر رہے ہو اس کی سزا ضرور پاؤ گے۔ مگر رحم والا انسان یہ جذبہ نہیں دکھاتا، یہ رد عمل نہیں دکھاتا، وہ تو صبر کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے تو صبر کیا، اب خدا ان سے بدلے لے گا۔ اور جب یہ سوچتا ہے کہ خدا ان سے بدلے لے گا تو اس کا دل رحم سے پگھلنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو ان کو بچانے کے لیے آیا تھا، ان کو ہلاک کرنے کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ یہ وہ مضمون ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ اس لیے سب سے بڑا صبر کرنے والا رحمت للعالمین بھی بن گیا، بلکہ رحمت للعالمین تھا تو اس کا صبر خدا کی نظر میں قدر کے لائق ٹھہرا۔ تمام بنی نوع انسان کے غموں کی خاطر وہ حزین ہوتا رہا، دل اس کا دکھوں میں مبتلا ہوتا رہا، اور ان دکھوں پر صبر کی تلقین اللہ فرماتا رہا۔ یہ ہے صبر کا مضمون جو اپنے منتہا کو پہنچتا ہے۔ اور ایسے صابر
رسول کی تیاری مدتوں پہلے اسی بیابان عرب میں مکے کی وادی میں کی گئی تھی، جبکہ وہ جد امجد جس کی کوکھ سے آپ نے پیدا ہونا تھا، اس کے صبر کا خدا نے ایک ایسا نمونہ ہمارے لیے محفوظ کر دیا کہ جب اس صبر کے نمونے پر نظر پڑتی ہے، دل آج بھی اشش کر اٹھتا ہے، اور دل اور روح کی گہرائیوں سے اس پر سلام اٹھنے لگتے ہیں، دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ ایسے وجود پر ہمیشہ سلامتی بھیجے۔ اور آج تک ہمیشہ حج کے موقع پر اس کے صبر کی یادیں زندہ کی جاتی ہیں، اور وہ نمونے پھر بھی دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ صبر تھا جس کے بعد اس صبر کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے صبر عظیم پر فائز انسان کو پیدا فرمانا تھا، اور اس مضمون کو بڑھا کر اپنے منتہا تک، اپنے معراج تک پہنچانا تھا۔ بس حضرت اسماعیل کے حوالے سے میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جب اسماعیل دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، جب وہ اپنے باپ کا مددگار بن رہا تھا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنی رویا بتائی، جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ میں اس بچے کو ذبح کر رہا ہوں، اور کہا بیٹے تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے تجھے روئے میں دیکھا ہے کہ میں تجھے سب ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ وہی کر جس کا تجھے حکم دیا گیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ تو مجھے ضرور صبر کرنے والا پائے گا۔ دشمن کے سامنے، دشمن کے مقابلے پر صبر اختیار کرنا اور چیز ہے، ایک ایسے موقع پر جب کہ اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو یہ قبول کرو، چاہے تو وہ قبول کرو، اگر چاہو تو یہ چھری جس کو رویا میں دکھایا گیا ہے تمہاری گردن پر کبھی نہیں چلے گی، تمہیں اختیار سونپا جا رہا ہے۔ کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو کہ اللہ کی رضا کی خاطر جانتے ہوئے کہ کیا ہونے والا ہے اپنی گردن اس کے حضور پیش کر دو؟ حضرت اسماعیل نے کہا ہاں میرے باپ میں تیار ہوں، تو وہی کر جس کا تجھے حکم دیا گیا ہے، اور تو مجھے ضرور صابرین میں سے پائے۔ یہ وہ صبر کا اعلیٰ نمونہ تھا جس کی کوکھ سے محمد رسول اللہ کا صبر پھوٹا ہے، اور پھر اتنا ترقی کر گیا کہ اس کے مقابل پر یہ صبر بھی ایک معمولی صبر دکھائی دیتا ہے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر صحابہ کی صورت میں ان کی جانوں میں، ان کی روحوں میں ڈھل گیا، اور ایک اسماعیل نہیں، محمد رسول اللہ کی امت میں پھر ہزاروں لاکھوں اسماعیل پیدا ہوئے۔ بس آپ بھی اسی امت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی دعوت اللہ بھی سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کرنے کے نتیجے میں کامیاب ہوگی۔ محمد مصطفیٰ کا صبر اختیار کریں، اسماعیل کا صبر اپنے سینوں میں لگائیں، تو یقین رکھیں کہ آپ ہمیشہ ترقی پر ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ دشمن کی کوئی تدبیر آپ کا ادنا سا بھی نقصان نہیں کر سکے گی۔ جو دکھ وہ آپ کو پہنچائے گی، اس کے مقابل پر آپ کو اتنی ترقیاں نصیب ہوں گی کہ آپ بلندیوں سے اس دکھ کی حالت کو دیکھیں گے اور ہنسیں گے کہ بھلا یہ بھی کوئی دکھ تھا۔ اللہ کرے کہ ہمیں للہ صبر کی توفیق نصیب ہو، اور اس صبر کے تمام میٹھے پھل ہمیں عطا ہوں، اور دائماً عطا ہوتے چلے جائیں۔ ہم بھی نسل بعد نسل اسماعیل پر اسماعیل پیدا کرتے چلیں، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما كان